الفرجهم اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید حماد علی زیدی آپ کو اپنے اس پروگرام فقی مسائل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام فقی مسائل سے ریلیٹڈ ہی گفتگو کرتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مومنین کے سوالات اپنے اس پروگرام میں شامل کر سکیں۔ آپ حضرات اپنے سوالات ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے اسکرین کے نیچے چلتے ہوئے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں واٹس ایپ پر ٹیکسٹ میسج، وائس میسج کی صورت میں، یا آپ ہمیں ڈائریکٹ کال کر کے بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھنے والے تمام تر ناظرین جو کہیں فیس بک پر، یوٹیوب پر یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہمارے اس لائیو پروگرام کو ملاحظہ کر رہے ہیں، وہ کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات درج کر سکتے ہیں، کہ جن کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ شفا حسین نجفی صاحب۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو مدعو کروں اور آپ اس پروگرام کا آغاز کروں، میں تعزیت پیش کرتا ہوں حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں شہادت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت پر۔ یقیناً ہر ایک مومن اس پردرد موقع پر غمزدہ ہے، اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی میں خوش ہونا اور آپ کے غموں میں غمگین ہو جانا ہی ایک حقیقی عاشق اہل بیت کا فریضہ ہے۔ اور یہی بات ہے کہ جو ہمیں منفرد بناتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ہادی ہیں، جتنے بھی رہبران ہیں، جتنے بھی ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ہم تمام کی ولادت اور شہادت کو جانتے ہیں، اور یہ ہمارا خاصہ ہے۔ آئیے اپنے اس پروگرام میں مہمان خصوصی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آغا صاحب۔ وعلیکم السلام جناب زیدی صاحب۔ آغا صاحب کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی شکر ہے، آپ کی دعا ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ باقی ساتھی بھی الحمدللہ اسٹوڈیو آپ میں؟ کی دعائیں آغا صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ابتدائی کلمات کے ذریعے سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسے آپ تمام خواتین و حضرات متوجہ ہیں، یاد ہے آپ کو کہ ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کا جواب عرض کرنے سے پہلے کوئی ایسا مسئلہ جو معاشرے میں کم جس کی طرف توجہ کی جاتی ہے اور وہ بہت غیر معمولی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن آج جیسے میرے محترم حماد زیدی صاحب نے اشارہ فرمایا، آج یعنی 3 رجب المرجب کو ہمارے 10ویں امام اور حجت خدا امام علی النقی الہادی کی وہ جانگداز شہادت کی تاریخ تھی۔ اسی مناسبت سے میں پروگرام چونکہ ہمارا فقہی مسائل کا ہے، لہذا بطور تبرک اور امام علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ آپ کا ایک فرمان آپ خواتین و حضرات کی خدمت پہ پیش کروں گا۔ ابو دعامہ جو کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ امام جب اس سے بیماری کی حالت میں تھے کہ جس کے نتیجے میں آپ کی شہادت ہوئی، کوئی طبیعی بیماری نہیں تھی، وہی معتصم کے دیے ہوئے زہر کا اثر جو ہے وہ آپ کے جسم پاک میں پھیلتا جا رہا تھا۔ اسی دوران ابو دعامہ کہتے میں امام علیہ الصلاۃ والسلام کی عیادت کے لیے حاضر ہوا، اور جب میں عیادت کے بعد نکلنے لگا آپ کے بیت الشرف سے، تو آپ نے فرمایا تم نے تکلیف کی، زحمت کی، تمہارا ہمارے ذمے ایک واجب الادا حق بنتا ہے، میں تمہیں بطور ہدیہ ایک فرمان اپنے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سناتا ہوں۔ اور پھر فرمایا حدثنی ابی ان ابی ہے الرضا، ان ابی ہے موسیٰ بن جعفر، ان ابی ہے جعفر ابن محمد، ان ابی ہے محمد ابن علی، ان ابی ہے علی ابن حسین زین العابدین، ان ابی ہے الحسین ابن علی، ان ابی ہے ان علی علیہ الصلوۃ والسلام، ان رسول اللہ۔ یعنی آپ نے اپنے معصوم آباء و اجداد کے واسطے سے
رسول خدا کا یہ فرمان پیش کیا، اور وہ فرمان یہ تھا کہ آپ نے فرمایا الایمانو ما وقرت القلوب، ایمان اس عقیدے کا نام ہے جو دلوں کے اندر راسخ ہو گیا ہو، وصدقت الاعمال، اور انسان کا عمل اس راسخ عقیدے کی تصدیق کریں، والاسلام ما جرى به اللسان، اور اسلام کا مطلب یہ ہے کہ زبانی کلامی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے، حلت به المناکح، اور شہادتین کے اقرار کے نتیجے میں یہ جو ہے نا وہ مرد عورت کا نکاح جو ہے وہ جائز اور حلال ہو جائے۔ ظاہر ہے جو بھی مرد یا عورت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے وہ دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے، ان کا آپس میں نکاح وہ جائز ہو جاتا ہے۔ تو ایمان دل میں راسخ ہونے کے عقیدے کا نام ہے، اور صرف عقیدے کا دل میں راسخ ہونا کافی نہیں ہے، وصدقت الاعمال، انسانی عمل اس عقیدے کی تصدیق بھی کرے، اور اسلام وہ ہے جو زبان سے جاری کرے اور جس کے نتیجے میں مناکحہ یعنی مرد عورت کا آپس میں نکاح جائز ہو جائے۔ امام کے فرمان کو سننے کے بعد ابو دعامہ نے کہا فرزند پیغمبر میں فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اس حدیث کا متن کو میں افضل کہوں یا اس سند کو، یعنی آپ کے آباء و اجداد، معصوم آباء و اجداد یہ زیادہ افضل اور متبرک ہیں، یا آپ کے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے نا وہ افضل ہے۔ اسی سے ملتا جلتا فرمان امام علی النحقی کا یہ بھی ہے، الایمانو ما، وہ ہے کہ جو انسان اپنی زبان سے وہ جاری کرے، الایمانو الاقرار باللسان، ایمان زبانی اقرار، والاعتقاد بالجنان، اور دل کا راسخ عقیدہ، والعمل بالارکان، ایمان، یہ تین چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو وہاں ایمان جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ یعنی جو آدمی یہ تین کام کرے وہ مومن کہلانے کا حقدار بنتا ہے۔ الاقرار باللسان، زبان سے اقرار کرے، والاعتقاد بالجنان، دل سے معتقد ہو، والعمل بالارکان، اور اس سے یعنی راسخ ایمان کی عمل کے ذریعے تصدیق کرے۔ اللہ تعالی ہمیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کرنے، ایمان راسخ اپنے دل میں پیدا کرنے، اور اعمال کے ذریعے اس ایمان کی تصدیق کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، اور اللہ تعالی ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ آغا صاحب، یقیناً آپ نے بہترین انداز میں مومنین کو آمادہ کیا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی گفتگو کے ذیل میں بھی یقیناً ایک ایسا بہترین سبق موجود ہے جو آپ نے بیان فرمایا۔ پروردگار عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بحق امام علی نقی الحادی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام تر مومنین کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ آغا صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سوالات مومنین کی جانب سے جو ہمیں موصول ہوتے ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سے جواب کے درخواست گزار ہوتے ہیں۔ آج ہمارے پاس اول جو سوال موجود ہے وہ پوچھنے والی خاتون ہے۔ بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ مجھے ایک مولانا صاحب نے نجف اشرف سے ایک در نجف لا کر تحفہ دیا تھا۔ اب انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ کے نام کا پتھر ہے، آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا، آپ پاک صاف ہو کر اسے اپنی انگوٹھی میں پہنیے گا، اور جب آپ اس کی زیارت کریں گی تو گویا ایسا ہے جیسے آپ نے حرم امیر المومنین کی زیارت کی، اور اتنی فضیلتیں انہوں نے بیان فرمائی تھیں۔ بے شک اس کی فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آغا صاحب غلطی یہ ہو گئی کہ وہ پتھر اب میرے ہاتھ سے نکل کے گرا اور انگوٹھی جو ہے وہ ٹوٹ گئی، پتھر بھی چکنا چور ہو گیا ہے۔ تو اب میں اس کا کیا کروں، کیونکہ اب تو پتھر نہیں بن سکتا دوبارہ سے، کیونکہ وہ بالکل کرچی ہو چکا ہے۔ تو اب مجھے کوئی دوسرا پتھر پہننا چاہیے یا میں دوبارہ انہی مولانا سے رابطہ کروں اور اپنے نام کا کوئی پتھر نکلوا کے پہنوں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ نہیں جی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کے نام کا وہاں سے کوئی پتھر کسی کے نام نہیں ہوتا، کوئی پتھر کسی کا نام نہیں ہوتا۔ روایات کے اندر جن یعنی پتھروں کو یعنی انگوٹھی کے طور پر پہننے کا ذکر آیا ہے، جیسے فیروزے کا بھی ذکر ہے،
اور عقیق کا بھی ذکر ہے، در نجف کا بھی ذکر ہے. تو یعنی جس کے ذریعے بھی وہ مستحب عمل انجام پائے، وہ آپ مستحب عمل کو انجام دے سکتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے جو افضل وہ ہے پتھر جس کی تاکید کی گئی ہے وہ عقیق کا پتھر ہے. علیقہ، رسول خدا نے امیر المومنین سے فرمایا یا علی علیق بالعقیق الاحمر، سرخ عقیق پہنا کرو. اگر آپ کو آسانی سے وہ مل سکتا ہے تو نجف پہنے، عقیق پہنے، فیروزہ پہنے. ایک مرتبہ ایک عالم دین نے، نجف کے طالب علم نے آپ کو اگر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ آئندہ کے لیے در نجف ہی کی انگوٹھی پہننے کی آپ پابند ہو جاتی ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے لیکن تھوڑا سا طویل ہے اور تفصیل طلب سوال بھی ہے، لیکن آپ اس کو سمجھیں گے. میں تحریر کو پڑھ دیتا ہوں. بعد السلام پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب سوال یہ ہے، ہم 15 سال سے سعودیہ میں کام کر رہے ہیں. میں جدہ میں رہتا ہوں، باقی میرے دوست دمام میں رہتے ہیں. ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ہمیشہ شام ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور احرام شام کو ہی باندھتے ہیں. اور میرے دوست جو دمام سے آتے ہیں کرائے والی گاڑیوں پر، وہ میقات پر کبھی دن میں پہنچتے ہیں کبھی رات میں. تو کچھ رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور کچھ باعث مجبوری دن میں ہی احرام باندھ کر سفر شروع کر دیتے ہیں. میں رات کی شفٹ میں کام کرتا ہوں، عمرہ کرنے جانا ہوتا ہے. سارا دن میں روم پر رہتا ہوں، شام ہونے کا انتظار کرتا ہوں. کمرے والے اہل سنت والجماعت کے ہیں، وہ لوگ صبح ناشتہ کر کے نکل جاتے ہیں. اتنی لمبی تحریر صرف بات سمجھانے کے لیے لکھی ہے کہ کیا کوئی اس میں گنجائش ہو سکتی ہے کہ ہم دن میں احرام باندھ کر سایہ دار گاڑی میں سفر کر سکیں؟ اگر نہیں تو مہربانی کر کے ہمیں کوئی مستند حوالہ بتائیں تاکہ ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہم اس کو حوالہ بتا سکیں. امید کرتا ہوں آپ تک بات پہنچ گئی ہوگی. والسلام. جی آغا صاحب. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تلبیہ کے بعد، یعنی چاہے آپ حج کے لیے تلبیہ پڑھتے ہیں یا عمرہ کے لیے لبیک اللہم لبیک، میقات سے یا میقات سے پہلے نظر کر کے، تلبیہ کے بعد جو ہے وہ 24-25 کام جو ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں. حرام ہو جاتے ہیں یعنی گناہ ہے ان کاموں کو کرنا. سر منڈانا، خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، سر کو چھپانا، پاؤں کو چھپانا. اچھا جی، اسی طرح شکار کرنا، جسم پر جو موجود جو جوئیں وغیرہ ہیں خدا نخواستہ ان کو مارنا. یہ جو ہے نا وہ دانت نکلوانا، اسلحہ رکھنا، یہ سارے کام جو ہے نا وہ حرام ہو جاتے ہیں. عورت جو ہے نا وہ حرام ہو جاتی ہے. نکاح پڑھنا حرام ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ دن کے وقت آپ چھت والی گاڑی میں سوار ہوں. صرف گاڑی ہی نہیں بلکہ چھتری کے نیچے چلنا بھی جو ہے نا وہ حرام ہے. البتہ درخت کے سائے کے نیچے، اچھا راستے میں نماز کے لیے رکتے ہیں، مسجد کی چھت کے نیچے بھی سایہ ہوتا ہے. کھانے کے لیے رکتے ہیں تو ہوٹل کی چھت کا سایہ بھی ہوتا ہے. وہ نہیں، یعنی جو چیز حرکت میں ہے، چاہے وہ ہوائی جہاز ہو، بس ہو، ٹیکسی ہو یا چھتری ہو، اور اس کے نیچے جو ہے نا وہ سفر کرنا یہ حرام ہو جاتا ہے دن کے وقت. البتہ بعد مراجع ہیں، گزرے بھی ہیں اور اب بھی زندہ ہیں، جو رات کو بھی جو ہے نا وہ اجازت نہیں دیتے چھت والی گاڑی میں سوار ہونے کی. اگر تو یعنی دن میں، یعنی آپ کو اختیار ہے، آپ رات کو سفر کر سکتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس حرام کام سے اور کفارہ سے، اور اس کے باوجود آپ نے دن کو سفر کیا ہے تو آپ کو دو نقصان ہیں. ایک حرام ہے، گناہ ہے، اور دوسرا آپ نے بکرا جو ہے وہ کفارے کے طور پر دینا ہے. لیکن اگر دن کا سفر آپ کے لیے مجبوری ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن جو کفارہ ہے وہ آپ کو ہر حالت میں دینا ہوتا ہے. اور سوال چاہے کتنا بھی طولانی ہو، جواب اس کا یہی بنتا ہے اصولی طور پر. یعنی دن کے وقت، خصوصاً آج کل جو ہمارے مومنین ہیں اکثر یا سستانی کی تقلید میں ہیں یا رہبر معظم کی تقلید میں ہیں. دونوں حضرات کے نزدیک دن کے وقت چھت والی گاڑی میں سفر کرنا جو وہ جائز ہے. اگر آپ بچ سکتے ہیں اور نہیں بچتے اور دن کے وقت سفر کرتے ہیں تو گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. لیکن اگر دن کا سفر آپ کی مجبوری ہے پھر آپ گناہگار نہیں ہیں، لیکن کفارہ آپ کو دینا ہوگا.
جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے اور پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب اگر ہم نماز ادا کر رہے ہیں اور جا نماز کے آگے یعنی آگے کی طرف کوئی لیٹا ہوا سو رہا ہے تو وہ سوتے ہوئے شخص کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ اور اسی کے ساتھ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ابھی نومولود ہو ابھی پیدا ہوا ہے تو اسے نہلانے سے پہلے ہی اس کے کان میں اذان و اقامت دی جا سکتی ہے یا پہلے اسے نہلانا چاہیے بعد میں اذان و اقامت دینی چاہیے؟ اچھا جی، وہ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے نماز ہو جاتی ہے جی بالکل. سامنے کوئی آپ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہے تو وہ مکروہ ہے، اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی اس طرح سامنے بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے تو ادھر آپ کی نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے. نماز غلط نہیں ہے، باطل نہیں ہے. اور باقی جہاں تک اذان کا تعلق ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے جی، دی جا سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کو پہلے نہلوائیں اور اس کے بعد دیں، پہلے بھی دی جا سکتی ہے جی. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور وہ بھی تھوڑا ڈیٹیل کوشچن ہے. آئیے ہم اس کو شامل کرتے ہیں. بعد السلام وہ پوچھ رہے ہیں کہ آغا صاحب ہم نے بینک سے لون لیا ہوا تھا 12 لاکھ روپے کا اور 11 لاکھ روپے اور ایک اور لون ہے وہ 11 لاکھ روپے تقریباً ہے اور ہمارے پاس ایک 5 مرلے کی زمین ہے اور ایک زمین ہمارے پاس موجود ہے جو ہم نے قسطوں پر لی ہوئی ہے. ساتھ 2 کلہ زمین بھی ہے اور 8 تولہ سونا ہے لیکن بینک میں رکھا ہوا ہے اور 35 لاکھ ہم نے کاروبار میں بھی لگائے ہوئے ہیں اور ساتھ ہمارا باہر بھی کاروبار ہے مطلب پیزا کی دکان ہے ایک. یہ سب ہماری انکم ہے. آپ بتائیے کہ ہمیں ہمارے اس سال کا فطرہ یا زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ بیسیکلی یہ خمس کا میرے خیال سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. فطرہ اور زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ 30 لاکھ ہم نے لیا بھی ہوا ہے پروفٹ میں سے، مطلب لوگوں سے لیا ہوا ہے اور ہم ان کو بھی اندر سے پروفٹ دیتے ہیں اور خود بھی رکھتے ہیں. تو اس کے حوالے سے بتائیے کہ یہ جو کاروبار ان کے چل رہے ہیں، انہوں نے زمین بھی ہے ان کے پاس سونا بھی ہے، تو ان ساری چیزوں پر یہ سالانہ اپنا زکوٰۃ یا فطرہ یا خمس کس طرح سے ادا کریں گے اس کی ڈیٹیل بیان فرمائیے گا. دیکھیں جی، جو فطرہ ہے وہ تو یعنی عید فطر یا عید کا چاند جیسے نظر آتا ہے تو یعنی عید کے دن یا عید سے رمضان مبارک کے اندر بھی جو ہے نا وہ دیا جا سکتا ہے. اس کا ان کے سونے سے اور ان کے جو ہے نا وہ لون کے پیسے سے 35 لاکھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ایک آدمی غریب نہیں ہے یعنی ایک آدمی ہے جو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے لیے کافی ہے تو وہ فقیر نہیں ہے، غریب نہیں ہے، وہ فطرہ دے گا اپنا بھی اور اپنے جتنے بھی اہل خانہ ہے جن کے اخراجات جس کے ذمہ ہے سب کا وہ فطرہ دے گا. جو 3 کلو جو ہے نا وہ یا گندم یا کشمش یا کھجور جو ہے نا یا اس کی قیمت ادا کرتا ہے، وہ تو اس کا وہ چیپٹر ہی جو ہے نا وہ الگ ہے فطرے کا. اور جہاں تک وہ سونے کا تعلق ہے، سونا اگر آپ نے لا کے بینک میں رکھا ہے اور 1 سال وہ سونا پڑا رہے ایسے بسکٹ کی صورت میں، زیورات کی صورت میں، اور اس کو سال بھر آپ نے استعمال نہیں کیا تو اس کا آپ نے خمس جو ہے نا وہ دینا ہے. اور باقی جو بھی آپ کی آمدنی ہے انکم، اس انکم کو اپنی ضروریات زندگی میں خرچ کر کے جو بچ جائے اس کا آپ نے خمس کہیں یا 20% وہ آپ نے وہ دینا ہے. باقی ظاہر ہے وہ زمین جو ہے وہ زمین پر تو کوئی خمس نہیں ہوتا ہے، خصوصاً اگر وہ باپ دادا کی طرف سے ملی ہوئی ہے تو اس پر کوئی خمس نہیں ہے. ہاں اگر آپ زمین کو بیچتے ہیں اور اس کی قیمت آپ کے پاس سال بھر پڑی رہتی ہے تو پھر اس کا خمس دینا ہے، وہ اس کا وہ الگ حکم ہے. تو جو فارمولا یہ ہے کہ جو بھی آپ کی آمدنی ہے اس آمدنی کو اپنی ضروریات زندگی میں خرچ کریں اور بچ جائے تو پھر آپ نے اس کا خمس دینا ہوتا ہے. اور اگر جو آمدنی ہے وہ خرچ ہو جائے یا اخراجات کے لیے بھی وہ ناکافی ہو تو پھر آپ کے ذمہ کوئی خمس نہیں ہے. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ہمارے پاس طلاق خلا کے حوالے سے ہے. پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ کیا فقہ جعفریہ میں کورٹ کے ذریعے سے جو خلا لی جاتی ہے یعنی طلاق لی جاتی ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور مجبور ہو چکے ہیں کہ قانونی کارروائی کی جائے؟
قانونی کارروائی کی جائے، اور اس طرح سے مجبور کیا جا چکا ہے کہ ہمیں کورٹ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، تو وہاں سے اگر ہم خلا لیتے ہیں، مخصوص خلا کے لیے انہوں نے سوال پوچھا ہے، تو کیا فقہ جعفریہ میں اس کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں، یہ جائز ہوگی یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، فقہ جعفریہ میں خلا کا تصور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ اپنے میاں سے نفرت کرتی ہے اور اس سے مطالبہ کرتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھ سے اتنے پیسے لے لو اور مجھے طلاق دے دو۔ اب وہ پابند نہیں ہے کہ وہ بیوی کا مطالبہ پورا کرے اور وہ پیسہ لے کے اس کو طلاق دے دے۔ اگر وہ مان جاتا ہے تو وہ جو رقم بھی طے پاتی ہے، جس کو عوض خلا کہا جاتا ہے، وہ رقم لے کے وہ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ یہ خلا کا تصور ہے، فقہ جعفری میں خلا کا یہ تصور ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر مرد عورت کو فارغ کر دے تو وہ طلاق ہوتی ہے، عورت اگر لے تو وہ خلا ہے۔ ایسا نہیں ہے، عورت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے طلاق لینے کا، ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ ہاں، اگر اس نے نکاح کے موقع پر یا بعد میں بیوی کو وکیل بنایا ہوا ہے کہ تم جب چاہو میرے وکیل کے طور پر طلاق لے سکتی ہو، ایسی صورت میں وہ جب چاہے وہ طلاق لے سکتی ہے۔ لیکن اس طرح کا کوئی اگر معاملہ نہیں ہوا، اس کو وکیل نہیں بنایا، تو پھر وہ مطالبہ کر سکتی ہے، لیکن اس کا میاں پیسہ لے کے دینے کا وہ پابند نہیں ہے۔ باقی عدالت جا کے وہ اگر عدالت نوٹس جاری کر دے تو یہ سب کو معلوم ہے اور معلوم ہونا چاہیے کہ فقہ جعفری میں جو طلاق دینے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ شوہر جو ہے کسی عالم دین کو وکیل بناتا ہے کہ میں آپ کو وکیل بناتا ہوں، آپ میری بیوی کے صیغہ طلاق جاری کریں۔ یہ بندے خدا قرآن سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کی روشنی میں 2 عادل گواہوں کو بٹھاتا ہے، جن دنوں میں خاتون پاک ہو اور ان پاکی کے دنوں میں میاں بیوی کے جو ہے نا کوئی ریلیشن جو ہے نا بھی وہ نہ ہوا ہو، صیغہ طلاق جاری کرتا ہے۔ یہ فقہ جعفری میں طلاق دینے کا طریقہ ہے۔ عدالت کے ذریعے طلاق دی جاتی ہے، اس کے اندر ان شرائط کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ وہاں صیغہ طلاق جاری کرتے وقت 2 عادل گواہوں کی موجودگی اہل سنت کے فقہ میں ضروری نہیں ہے، ہمارے ہاں ضروری ہے۔ نکاح میں معاملہ الٹ ہے، نکاح میں ہمارے ہاں ضروری نہیں ہے، اہل سنت کے ہاں جو ہے نا وہ ضروری ہے، جبکہ طلاق میں ہمارے فقہ جعفری میں یعنی نکاح کے موقع پر 2 عادل گواہوں کی موجودگی ضروری ہے۔ عدالتی طلاق میں اس طرح کا جو ہے نا وہ معاملہ نہیں ہوتا، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ خاتون پاک ہے نہیں ہے، نماز پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی ہے۔ غرض یہ کہ عدالتی طلاق کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ کچھ صورتیں ہیں کہ جس میں خاتون جو ہے حاکم شرع یعنی مجتہد کے وکیل کے پاس کیس لے کے جا سکتی ہے۔ مثلا وہ یہ اگر ثابت کر سکے کہ جو میرا میاں ہے وہ میرا خرچہ نہیں دیتا یا خرچہ نہیں دے سکتا، میرے حقوق کو ادا نہیں کرتا، مجھے وہ نہ طریقے سے بساتا ہے اور نہ مجھے فارغ کرتا ہے، چھپتا پھرتا ہے، ایسی صورت میں جب یہ چیزیں حاکم شرع یعنی مجتہد یا اس کے وکیل کے نزدیک ثابت ہو جائے، پھر وہ اپنے اختیارات استعمال کر کے خاتون کو فارغ کر دیتا ہے۔ لیکن صرف عدالت جا کے وہاں سے جو ہے نا وہ جج ایک نوٹس جاری کرے، اس طلاق کی فقہ جعفری میں کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت کی روشنی میں طلاق کے موقع پر صیغہ طلاق جب جاری ہو رہا ہو 2 عادل گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، جبکہ یہ کورٹ کی جو خلا کا نوٹس ہے اس میں اس طرح کے جو ہے نا وہ شرائط نہیں ہوتے۔ جی صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال وائس میسج کی صورت میں موجود ہے، آئیے اس کو شامل کرتے ہیں۔ سلام میری طرف سے اور دلی سلام۔ آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اور بہت اچھے مسائل پہ ریسرچ کرتے ہیں۔ میرے لیے ایک مسئلہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ احتلام کی صورت میں کیا غسل ضروری ہے، ایک، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم نہا رہے ہیں، بات لے رہے ہیں اور غسل کرنا بھول جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یاد بھی نہیں رہتا اور نماز ادا کر لیتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟
یا مطلب ایک نہانے کے بعد غسل نہیں کیا، مطلب جس طرح سے غسل کیا جاتا ہے، تو کیا اس کے بعد مطلب نماز جائز ہے یا پڑھی جا سکتی ہے؟ اور اگر تجھے میرا سوال ٹی وی پہ چلانے کے لائق ہو تو چلایا جائے، نہیں تو وہ آپ کو لکھ. جی آغا صاحب. ابھی یہ دیکھیں جی، چلانے کے حوالے سے تو کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے، لیکن مسئلہ بہت ہی واضح نوعیت کا ہے کہ یعنی غسل جنابت جو ہے وہ انسان پر، مرد پر غسل جنابت جو ہے نا وہ دو صورتوں میں واجب ہوتا ہے. ایک یہ کہ یعنی انسان کے جسم سے وہ خاص مادہ خارج ہو جائے، منی خارج ہو جائے، یا جو ہے نا وہ ہم بستری کرے بندہ، ہم بستری کرے بالفرد ہم بستری کرے، لیکن یہ خارج نہ بھی ہو تو بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. اور احتلام کی صورت میں جو خارج ہو، یا ایسی بیٹھے بیٹھے کسی وجہ سے بھی جو ہے نا اگر وہ خارج ہو، دونوں صورتوں میں غسل جنابت جو ہے واجب ہو جاتا ہے. اور جب تک غسل جنابت نہیں کرے گا نیت کر کے، جو طریقہ ہے غسل کرنے کا، اس وقت تک نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، قرآنی الفاظ کو ہاتھ بھی نہیں، البتہ جلد کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، حاشیے جدھر حروف نہیں ہوتے، الفاظ نہیں ہوتے، اس کو ہاتھ جو ہے نا وہ لگا سکتا ہے. اسی طرح جنابت کی حالت میں جا کے کسی مسجد میں ٹھہر نہیں سکتا، مسجد النبی اور مسجد الحرام میں قدم نہیں رکھ سکتا. تو اگر غسل جنابت واجب ہو گیا ہے، یعنی اس سے خاص مادہ خارج ہونے کے نتیجے میں یا ہم بستری کے نتیجے میں، تو جب تک وہ نیت کر کے غسل نہیں کرے گا، سب سے پہلے وہ سر اور گردن کو دھوئے، اس کے بعد پھر دائیں طرف کو یا بائیں طرف کو. آیت اللہ سیستانی تو کہتے ہیں سر گردن کو دھونے کے بعد باقی جسم کو ایک ساتھ بھی دھو لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس طریقے سے جب تک آپ غسل نہیں کریں گے، جیسے آپ کی تعبیر میں بھی یہ تھا، آپ نہائے ہیں، یعنی صرف صفائی کی ہے آپ نے، باقی نیت کر کے آپ نے غسل نہیں کیا، تو پھر جو نماز آپ پڑھیں گے وہ بھی آپ کی نماز باطل ہے، اور آپ جو ہے نا وہ قرآن کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، نماز بھی جو ہے نا وہ نہیں پڑھ سکتے. یہ تو بالکل یعنی ایک مومن اثنا عشری کے لیے جو مطلب اپنے دینی فرائض کو انجام دینا چاہتا ہے، وہ تو پھر یہ 2 دونی 4 کی طرح کا مسئلہ ہے. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس اگلا بھی وائس میسج کی صورت میں ہی سوال موجود ہے، آئیے اسے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم وعلیکم السلام مولانا ورحمۃ صاحب، اللہ. میں فدا جعفری بات کر رہا ہوں. آپ کو مجھے دراصل خمس کے متعلق کچھ معلومات لینی تھی. معلومات یہ ہے کہ میں اپنا بچے میرے خمس نکالتے ہیں، لیکن میں نے 2019 میں ایک عزاخانہ سکینہ بنت الحسین کے نام سے بنایا ہے کراچی میں. تو میں چاہتا ہوں اگر اس کے جو سائم امام کا کچھ حصہ ہے اگر وہ اس میں خرچ کر سکوں، تو جو سال کے ایکسپنسز ہیں میرے وہ اس میں ہو جائے، تو اس کے لیے مجھے تھوڑا سا آپ سے گائیڈنس چاہیے تھی. کیا اس میں اس کو کس طریقے سے، مطلب کیونکہ بغیر آئے ان کے سیستانی صاحب کی اجازت کے میں تو نہیں کر سکتا، تو مجھے کس سے بات کرنی پڑے گی اس سلسلے میں؟ اگر مجھے آپ گائیڈ کر دیں یا اپنے وائس میل سے یا مجھے کوئی ٹائم دے دیں تو میں آپ سے بات کر سکوں. مجھے نہیں معلوم ہے کہ نمبر تو مجھ نے آپ کی. جی آغا صاحب. جی دیکھیں جی، جو خمس میں جو آدھا مال امام ہوتا ہے، وہ دین کی تبلیغ اور دین کی ترویج اور اس کی اشاعت میں خرچ کر سکتے ہیں. ضرورت مند مومنین، کوئی مومن بیمار ہو جاتا ہے، غریب ہے، بچوں کو نہیں پڑھا سکتا، غرض یہ کہ ضرورت مند مومنین کے لیے بھی جو ہے نا، یا کوئی رفاہی کاموں کے لیے بھی جو ہے نا اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے. تو آپ یقیناً جیسا آپ خود متوجہ ہیں، یہ مال آج سیستانی کے مطابق جو مال سعادات ہے، وہ تو آپ اپنی مرضی سے، ذمہ داری سے، ایسا سید جو غریب ہے اور نماز روزے کا پابند ہے، خاتون ہے تو وہ باحجاب ہے، اس کو آپ اپنی ذمہ داری سے مال سعادت دے سکتے ہیں. لیکن جو مال امام ہے
وہ مجتہد یا وکیل کی اجازت کے بغیر آپ نہیں دے سکتے۔ اس وقت میں اسلام آباد میں جو پہلے شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ آج سستانی کے وکیل تھے، وہ پچھلے سال ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے۔ اور ابھی ان کے بعد ان کے صاحبزادے ہیں مولانا شیخ انور نجفی صاحب، وہ آج سستانی کے وکیل ہیں۔ تو آپ ان سے جو ہے نا وہ مشورہ کریں اور انہیں کہیں کہ ابھی مسجد میں تو کنفرم کر سکتے ہیں، امام بارگاہ میں بھی کر سکتے ہیں، باقی جو یعنی امام بارگاہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہاں بھی دین کی تبلیغ ہوتی ہے، ترویج ہوتی ہے، اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ وہ پھر تسلی حاصل کر کے کہ یہ جو امام بارگاہ آپ نے بنایا ہے وہ اس کو کون کنٹرول کرتا ہے، اس کا انتظام انصرام کس کے ہاتھ میں ہے، وہاں آ کے پڑھنے والے کوئی ذمہ دار لوگ ہیں، وہ تسلی کے بعد آپ کو اجازت دیں گے۔ اور ان کا نمبر جو ہے وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں، 0344500079۔ یہ ان سے جو ہے نا وہ ان کو اعتماد میں لے کے آپ خرچ کر سکتے ہیں، ہر اس جگہ جہاں دین کی مکتب کی ترویج اور اشاعت ہوتی ہو۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے گا، بعد السلام سوال ہے، قبلہ عقد غیر دائمی میں نفقے کا کیا حکم ہے؟ نیز عقد غیر دائمی کی مدت مکمل ہونے کے بعد دوبارہ اسی خاتون سے نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، مدت ختم ہو جانے کے بعد یعنی دوبارہ یعنی کچھ عرصے کے لیے جو ہے نا وہ غیر دائمی عقد پڑھا جا سکتا ہے، اور یعنی مدت گزر جانے کے بعد ظاہر ہے پھر یہ دونوں اجنبی ہو گئے، ایک دوسرے کے نامحرم ہو گئے، پھر دونوں کے رضامندی سے عقد دائمی پڑھا جا سکتا ہے اور غیر دائمی بھی جو ہے نا وہ پڑھا جا سکتا ہے، اور باقی جو ہے وہ دائمی کی طرح نان و نفقہ واجب نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، بعد السلام پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ اگر ناراضگی چلی جائے تو پھر اس کا کوئی کفارہ وغیرہ ہوتا ہے؟ کوئی یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے؟ کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں یہ بتائیے گا، اور ایسا کیوں حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی مومن بھائی سے ناراض نہ رہا جائے؟ اچھا، مومن کی قید کہاں تک ہے؟ یعنی جو فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والا ہمارا مومن بھائی ہو وہ، یا کوئی بھی مسلمان جو ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس سے بھی ہم 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتے؟ جی دیکھیں، یہ جو کیوں کا مسئلہ ہے نا جی، کیوں، یہ ہمیں ہر کیوں کا جواب جو ہے نا ہمیں بتایا نہیں گیا ہے۔ اسلام کے جو احکام ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ تعبدی ہیں۔ اب وہ 7 ہی کنکریاں کیوں شیطان کو ماری جاتی ہیں؟ خانہ کعبہ کے صرف 7 چکر کیوں نہیں لگائے، 7 چکر کیوں لگائے جاتے ہیں؟ 10 لگائیں تو کیا حرج ہوگا، 6 لگائیں تو کیا حرج ہوگا؟ یہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ تعبدیات ہیں۔ خدا نے، رسول نے کہہ دیا، امام نے کہہ دیا، اس کو حکم خدا سمجھ کے ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ عمل کرنا ہے۔ باقی جو ہے وہ روایات کے اندر مسلمان کی تعبیر بھی موجود ہے، مومن کی بھی جو ہے نا وہ تعبیر موجود ہے، تو جو ہے نا اس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور سوال وضو کے حوالے سے خاتون نے پوچھا ہے بعد السلام کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ بار بار وضو کرنا پڑتا ہے نجس ہو جانے کی وجہ سے، اور یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ میں نے وضو کیا ایک مرتبہ، پھر میں نے نجاست کو اپنے وجود پہ پایا، پھر میں نے وضو کیا، پھر دوبارہ، تو یہ کافی زیادہ اس طرح ہوتا ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے میڈیکلی طور پر، تو اس کا کیا کیا جائے؟ جی آغا صاحب۔ دیکھیں، یقیناً ان کی مراد جو ہے نجاست سے وہی پیشاب پاخانہ ہی مراد ہوگا، ورنہ ہر نجاست کی وجہ سے تو وضو دوبارہ نہیں کرنا پڑتا۔ مثلا جسم سے خون نکل آتا ہے تو وہ بھی تو نجیس ہے، لیکن وہ تو لوکل جگہ دھونی پڑتی ہے، وضو دوبارہ نہیں کرنا پڑتا۔ تو نجاست سے یقیناً ان کی مراد جو ہے وہ پیشاب پاخانہ ہوگا۔ اب اگر خدا نخواستہ اللہ جو بھی اس طرح کی بیماری مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد سب کو شفا دے،
اگر اس طرح کی بیماری ہے، پیشاب پاخانہ کنٹرول نہیں ہوتا، وہ دیکھے اگر تو نماز کے داخل ہونے کے بعد مثلا ظہر سے لے کر مغرب تک اگر تو ان کو کوئی وقفہ مل جاتا ہے کہ جس میں ان کو اتنا وقت اور ٹائم مل جاتا ہے کہ نماز ظہرین جو ہے وہ باوضو پڑھ سکتی ہے، تو پھر ایسے وقت کا انتظار کرے، ایسے وقت کا انتخاب کرے اور اس وقت باوضو ہو کے پڑھے۔ لیکن اتنی فرصت اگر نہیں ملتی ہے تو پھر اسی حالت میں جو ہے وہ، جیسے آج کل یہ سہولت موجود ہے، پیمپر وغیرہ موجود ہے، اور وہ باندھیں اور اسی حالت میں نماز پڑھیں۔ نماز صحیح ہے اور انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور پوچھنے والی ایک خاتون ہے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ اگر شوہر دوسری خواتین کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہو، زیادہ متوجہ ہوتا ہو، اور مطلب زوجہ کی طرف کم توجہ دیتا ہو جبکہ اس کی اپنی زوجہ موجود ہے، اور اس میں اسے برائیاں اور عیب نظر آتے ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ دوسری عورتوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہو، یہ خواہش رکھتا ہو، بار بار اس خواہش کا اظہار کرتا ہو کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے، تو آغا صاحب ایسے شوہر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہم اس کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کریں، کہ اس کو کس طرح سے ہم سمجھائیں، یا کہ کیا کریں کہ وہ ہمارے ساتھ دوبارہ سے محبت سے اپنی زندگی آگے بڑھانے لگے؟ جی دیکھیں جی، اگر کوئی شوہر کسی بھی خاتون کا شوہر، اس کا میاں کسی وجہ سے اگر وہ بیوی کو پسند نہیں کرتا، بیوی سے نفرت کرتا ہے، تو میں اس وقت کوئی ایسا وہ عمل نہیں ان کو بتا سکتا کہ اگر یہ عمل کریں گے تو فوراً جو ہے وہ یہ میاں جو ہے وہ اس کے دل میں بیوی کی محبت آ جائے گی اور وہ گرویدہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ دیکھیں کہ یہ اگر اپنے بیوی کے حقوق کو ادا کرتا ہے، ازدواجی حقوق ان کو ادا کرتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ اور عورتوں سے بھی تعلقات رکھتا ہے، وہ تعلقات اگر ناجائز ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے، اس کو سزا ملے گی، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر اس کے حقوق ادا نہیں کرتا تو پھر یہ خاتون کو حق پہنچتا ہے کہ وہ حاکم شرع کے پاس اس کو لے کے جائے، کیس لے کے جائے، اور اسے کہے کہ اس کے حقوق کو ادا کرو، نہیں کرتے تو پھر اس کو جو ہے نا وہ فارغ کر دو۔ جیسے آج ہی کے پروگرام میں غالباً میں نے وہ پہلے سوال کے جواب میں یہ جو ہے نا وہ عرض کیا تھا، تو مجھے نہیں معلوم کس وجہ سے وہ نفرت کرتا ہے، تو وہ اس کے نفرت کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، کیا پتہ کیوں نفرت کرتا ہے، لیکن یہ دیکھا جائے کہ وہ بیوی کے حقوق کو ادا کرتا ہے، وہ نان و نفقہ، کھانے پینے اور لباس کے حوالے سے، اور جو ازدواجی حقوق ہے، جنسی حقوق ہیں، ان کو ادا کرتا ہے، اور پھر جو ہے نا باہر بھی تعلقات رکھے ہوئے ہیں، تو وہ تعلقات اگر ناجائز ہیں تو اس کا وہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ باقی خاتون کو اپنا حق چاہیے۔ صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال پرائز بانڈ کے حوالے سے موجود ہے۔ بعد السلام، پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ اگر پرائز بانڈ پورا سال بھر اس کو گزر جائے، وہ ہمارے پاس موجود ہو، گھر پہ رکھے رہیں، اور ایک سال گزرنے کے بعد ہم اسے کیش کروائیں، تو جو کیش کروانے کے بعد مال ہمارے ہاتھ میں آئے گا اس پر ہمیں خمس ادا کرنا ہوگا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی یہ پیسہ ہے جی، آپ نے پیسہ جو ہے وہ آپ نے پیسہ سے اس کو خریدا ہے، یہ ایک قسم کا نوٹ ہے، یا تو یہ اگر آپ کیش نہیں بھی کراتے تو اس کی جو مالیت بنتی ہے وہ آپ خمس کے طور پر دے دیں اور انعامی بانڈ رکھیں آپ، ضروری نہیں ہے کہ اسی کو کیش کرا کے پھر اس میں سے دے دیں۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس وائس میسیجز ریڈی ہیں، آئیے ان کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی سوال ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان اگر ظہر اور عصر کی زبان سے نیت ہو تو اس حالت میں کیا کیا جائے؟ دل میں تو مغرب اور عشاء کی ہے لیکن زبان سے ظہر یا عصر کے الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ جی آغا صاحب ٹھیک ہے جی، نماز ٹھیک ہے، وہ غلطی سے جو ہے نا وہ مغرب کی جگہ مثلا ظہر کا لفظ نکل گیا ہے تو
نیت دل سے کی جاتی ہے۔ جی آغا صاحب، ہمارے پاس اگلا وائس میسیج ہمارے پاس موجود ہے، آئیے اسے بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آغا، ایک مومن کا سوال ہے کہ نماز جی آغا صاحب، ہمارے پاس سوال موجود ہے ٹیکسٹ میسیج کی صورت میں۔ بعد السلام، پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، نیم سرکاری بینک سے قرض لینے کے بارے میں کیا حکم ہے فقہ جعفریہ کے مطابق، بیان فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا۔ آپ کے علاقے میں جو بھی مستند عالم دین ہے، خصوصاً کسی مجتہد کا وکیل، اس سے جو ہے نا یہ آپ پوچھیں کہ سرکاری یا نیم سرکاری بینک سے لون لینے کا کیا طریقہ ہے۔ جی آغا صاحب، آغا صاحب اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ کیا اگر ہم ٹرین کا سفر کر رہے ہیں اور قبلے کی ڈائریکشن ہمیں نہیں معلوم، تو چلتی ہوئی ٹرین میں ہم نماز ادا کر سکتے ہیں اول وقت میں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ زیدی صاحب، آج کل تو یعنی سمت قبلہ معلوم کرنا بہت آسان ہے۔ آپ جس ڈبے میں بیٹھے ہیں، کوئی تو ہوگا کہ آپ سمیت جن کے پاس موبائل ہوتا ہے، تقریباً ہر موبائل میں جو ہے وہ قبلہ نما ہوتا ہے، اس سے آپ استفادہ کریں اور فوراً وہ آپ کو بتائے گا کہ قبلہ سمت قبلہ جو ہے آپ کے دائیں ہیں، بائیں ہیں، آگے ہے، پیچھے۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا پھر وہاں وہ جو ہے نا وہ گارڈ آتے رہتے ہیں، وہ چیکر وغیرہ آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کبھی اسٹیشن پر جو ہے وہ گاڑی رک جاتی ہے، ان سے پوچھے جا سکتا ہے۔ تو یہ تو کوئی آج کل کے زمانے میں یہ کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں رہا۔ یا موبائل دیکھیں، آپ اپنے موبائل میں دیکھیں، یا ڈبے میں بیٹھے اور کوئی ہم سفر مسافر سے پوچھیں، وہ موبائل میں چیک کر کے آپ کو بتا دے گا۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے۔ بعد السلام، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا 4 رکعت نماز میں اگر دوسری رکعت میں تشہد بھول جائیں تو کیا تیسری رکعت میں ادا کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو اس کی تصحیح فرما دیں کہ کیا کرنا ہوگا، شکریہ۔ نہیں، یہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے نا وہ تیسری رکعت میں آپ اس کی قضا بجا نہ لائیں۔ اگر بھول گئے ہیں تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد 2 سجدے سہو بھی آپ نے کرنے ہیں تشہد بھولنے کے، اور اس کو قضا بھی بجا لانا ہے۔ 2 سجدے سہو کریں گے آپ، جو ہے نا وہ یعنی سجدے میں جائیں گے، بسم اللہ باللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا بسم اللہ باللہ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد، اور پھر اسی طرح کھڑے ہوں، دوبارہ سجدہ کریں، تشہد وغیرہ سلام پڑھیں، اور تشہد کی جو ہے نا وہ قضا بھی بجا لائیں۔ فارغ ہونے کے بعد یہ کام کریں، تیسری رکعت میں نہیں۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ کافی ہمارے ناظرین و سامعین ایسے ہیں کہ جنہوں نے دعاؤں کی التماس کی ہے کہ آغا صاحب سے دعا کی التماس ہے، اور کافی لوگ ایسے ہیں کہ جو یقیناً دعا کے لیے کہتے بھی رہتے ہیں ہم سے۔ تو آغا صاحب، میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ دعا فرما دیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا واحد يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، خدا بحق محمد و آل محمد۔ جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین مومنات مریض ہیں، خصوصاً ہمارے جلیل القدر عالم دین شیخ محمد حسن جعفری صاحب، انہیں اپنی قدرت کاملہ سے شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ اسرا بے گناہ جہاں کہیں بھی قید و بند کی صوبتوں میں ہے، انہیں جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما۔ قائم عالم محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے آوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بے روزگار مومنین مومنات کو رزق حلال سے مالا مال فرما، اور جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بمحمد وآلہ طیبین الطاہرین۔
جزاک اللہ صاحب، الہی آمین تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے میں بھی الہی آمین کہہ رہا ہوں، اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے حضرات ہیں وہ تمام بھی اپنے گھروں سے اس دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ پروردگار عالم آغا صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید حماد علی زیدی کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔